اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے، ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی ہے یا نہیں؟ اس کی کیا نشانیاں ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ پہلے مختصر ہم یہ جان لیتے ہیں کہ معرفت کیا ہے۔ دیکھیے، معرفت سے مراد جاننا، پہچاننا اور کسی شے یا ہستی کے متعلق علم حاصل کرنا ہے، اس کی پہچان کرنی ہے۔ جبکہ اس دنیا کی تخلیق کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ معرفت ہو، پہچان ہو۔ کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ جس طرح ایک تخلیق کار اپنی تخلیقات کے ذریعے اپنی ذات کا اظہار اور پہچان چاہتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے ہر تخلیق کے ذریعے جو ہے اپنی ذات کی معرفت چاہتا ہے۔ اب معرفت کی بھی دو اقسام ہیں۔ پہلی قسم ظاہری معرفت کی ہے، وہ نشانیوں پر غور کی جو دعوت ہے اس کو ظاہری معرفت کہتے ہیں۔ جس طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، آسمان اور زمین کی پیدائش میں، رات دن کی گردش میں، ان کشتیوں میں جو لوگوں کے لیے نفع بخش چیزوں کو لے کر سمندر میں چلتی ہیں، اور اس بارش کے پانی میں جسے اللہ آسمان سے اتارتا ہے اور پھر اس سے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور وہ زمین جس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے رخ بدلنے میں، اور اس بادل میں جو آسمانوں اور زمین کے درمیان حکم الہی کا پابند ہے، ان سب میں عقل مندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی واضح نشانیاں ہیں۔ سامعین کرام، ظاہری معرفت میں تقریباً ہر مسلمان جو ہے وہ دسترس رکھتا ہے، اس کو حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق عقل سے ہے۔ لیکن معرفت کی جو دوسری قسم ہے، جس کا تعلق تصوف اور صوفیزم سے ہے، یعنی باطنی معرفت، یہ سب سے اہم اور ضروری ہے، اور اس کو حاصل کرنا جو ہے وہ بڑے نصیب کا کام ہے، اور یہ ہر مسلمان کو نصیب نہیں ہوتی، اور نہ ان کی سمجھ میں آ سکتی ہے یہ، کیونکہ اس کا تعلق ذہن سے نہیں ہے بلکہ قلب سے ہے، اور دین اسلام کی بنیاد اور ہر عبادت کی روح ہی باطنی معرفت ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کو باطنی طور پر پہچانا نہ جائے، اس کی جو ہے کامل عبادت وہ ممکن نہیں ہو سکتی۔ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر الاسرار میں فرماتے ہیں، من لم یعرفہ کیف یعبدہ، جو اللہ کو پہچانتا نہیں، یعنی جس کو اللہ کی معرفت ہی نہیں، وہ اس کی عبادت کیسے کر سکتا ہے؟ اب جو سوال ہے کہ معرفت الہی کی کیا نشانیاں ہیں اور کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں معرفت حاصل ہوئی ہے یا نہیں، تو سب سے بڑی اور پہلی نشانی خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، حدیث مبارکہ ہے، توجہ کیجئے گا، من عرف ربہ فقد کلّ لسانہ، جس نے اپنے رب کو پہچان لیا اس کی زبان گنگی ہو گئی۔ حضور سلطان صاحب اس حدیث مبارکہ کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عشق جناں دے ہڈیاں رچیا، او رہ دے چپ چپاتے ہو، لوں لوں دے وچ لکھ زباناں، او پھر دے گنگے باتے ہو، او کر دے وضو اسم اعظم دا، دریا وحدت وچ ناتے ہو، تدوں قبول نمازاں باہو، جداں یاراں یار پچھاتے ہو۔ سامعین کرام، معرفت الہی اور دیدار الہی کی سب سے بڑی نشانی خاموشی ہے۔ جو جان لیتا ہے وہ مردہ کی طرح خاموش ہو جاتا ہے، اور اندر کی آنکھ سے ہزاروں منظر دیکھتا ہے، اور اندر سے ہی گفتگو کرتا ہے، اور ہر وقت وہ اپنے رب سے ہم کلام رہتا ہے، لیکن لب جو ہیں اس کے وہ بند ہو جاتے ہیں، لوگ سمجھ نہیں سکتے اس کو، اور وہ ایک خاموش عارف بن جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ سے نہیں، اگر کچھ بولے ہی صحیح زبان سے تو خدا کی مرضی سے ہم کلام ہوتا ہے،
حضور سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ خاموشی میں 70,000 حکمتیں ہیں، مگر یاد رہے ایک خاموشی نفس کی مرضی سے بھی ہوتی ہے جو اکثر دنیا دار کرتے ہیں۔ کون سی خاموشی؟ وہ ایسی خاموشی جس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو ہے فرمایا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ جو سچ بات کہنے سے چپ رہا وہ گنگا شیطان ہے، کیونکہ اس خاموشی کا تعلق نفاق سے ہے، جبکہ عارف کی خاموشی کا تعلق خدا سے ہے۔ خاموشی خدا مومن کا تاج ہے، جو خاموش رہا وہ سلامت رہا اور نجات پا گیا۔ سامعین کرام، خاموشی قرب الہی ہے، خاموشی انیس الرحمان ہے، خاموشی قلب کا اللہ سے گفتگو کرنے کا نام ہے، خاموشی علوم کو زندہ کرتی ہے، خاموشی خیر ہے، خاموشی جنت کی چابی ہے، دیدار کی چابی ہے، خاموشی شیطان کے شرف کے خلاف جو ہے حصار ہے، خاموشی حکمت ہے، خاموشی قلب کی پاکیزگی ہے، خاموشی نفس کی موت ہے، خاموشی قلب کی حیات ہے، خاموشی روح کی سلامتی ہے، خاموشی ہدایت کا نور ہے، اور خاموشی ایمان کا ثمرہ ہے، خاموشی مخلوق سے نجات ہے، خاموشی توحید کی خلوت ہے، خاموشی جامع الجمیت ہے۔ سامعین کرام، جبکہ معرفت الہی حاصل ہونے کی دوسری بڑی نشانی کہ معرفت الہی حاصل کرنے والا اللہ کے سوا ہر وجود کی نفی کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اپنی ذات کا بھی انکار کر دیتا ہے، اور یوں لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود اور موجود سوائے اللہ تعالیٰ کے، اس کا تصدیق جو ہے وہ کر لیتا ہے۔ تصدیق بالقلب سے اقرار کر کے وہ اپنے ایمان کو درست اور مکمل کر لیتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پس اللہ تعالیٰ نے بندے کو اپنی تعریف اور معرفت سے شناسا کیا تاکہ اس کو اسی کے ذریعے پہچانے۔ ایسی پہچان نہیں جو کسی سبب اور آلے کے واسطے سے ہو، بلکہ ایسی پہچان کہ جس میں خود بندے کا وجود عارضی ہو، تاکہ عارف کو انانیت اور غرور ہر اعتبار سے خیانت نظر آئے۔ سامعین کرام، معرفت کے حاصل ہونے سے صفائے قلب میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی یہ دونوں ایک دوسرے میں ترقی کا باعث ہے۔ صفائے قلب کے خاص مقام پر پہنچ کر پاک رب کی معرفت کا آغاز ہوتا ہے۔ قلب کو آئینہ کی مانند قرار دیا گیا ہے، کیوں؟ اس میں جلوہ ربی کے انعکاس کے لیے اس کا ہر کدورت اور زنگار سے پاک ہونا ضروری ہے، جبکہ معرفت کی ابتدا میں جب قلب شفاف ہو کر نور ربی کا انعکاس کرتا ہے تو صفات الہیہ انسان سے جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، اور انسان اپنی صفات کے ذریعے اپنے رب کی صفات کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ اس معرفت اور قرب سے قلب اور شفاف ہوتا ہے اور جلا پاتا ہے، یہاں تک کہ شفافیت کی انتہا یعنی لطافت تک پہنچ جاتا ہے۔ یہاں ذات حق تعالی اس سے جو ہے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور معرفت ذات کے مقام پر وہ پہنچ جاتا ہے، اور جب اسے معرفت مل جائے تو اس کو ہر چیز میں اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے۔ وہ قرآن کی ایک آیت ہے نا کہ تم جس طرف بھی اپنا چہرہ موڑو گے تمہیں اللہ ہی اللہ نظر آئے گا، اللہ کا چہرہ نظر آئے گا۔ وہ پھر جو ہے فتوے بازی، جنت و جہنم کے ٹکٹ بانٹنے سے بے نیاز ہو جاتا ہے، مخلوق خدا کے لیے جو ہے اللہ کی رضا کی خاطر آسانیاں اور محبتیں بانٹنا شروع کر دیتا ہے، اللہ ہی اللہ کرتا رہتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔